للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ کیا اہل حدیث لوگ امام بخاری اور امام مسلم کی تقلید کرتے ہیں؟ دیکھیں، اس مسئلے میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بات اہل حدیثوں پر ایک الزام ہے۔ جب اہل حدیثوں نے چاروں اماموں کی تقلید نہیں کی تو ان کی تقلید کیوں کریں گے جو ان کے بعد آئے ہیں امام بخاری مسلم سے؟ امام بخاری اور امام مسلم تو بعد آئمہ اربعہ سے، تو اس لیے ان کی تقلید وہ کیوں کریں گے جب انہوں نے چاروں ائمہ کی اربعہ کی تقلید نہیں کی؟ اگر مان لیا جائے کہ تقلید کرتے ہیں، جیسے چار اماموں کی تقلید کرتے ہیں، تو کیا ان کی تقلید نہیں ہو سکتی تھی؟ یہ تو لازم جواب ہے کہ حقیقت یہ نہیں ہے کہ اصل جواب تو یہ ہے کہ کسی بنیاد پر یہ کہا جا رہا ہے کہ اہل حدیث نے امام بخاری اور مسلم کی تقلید کرتے رہے ہیں، کس بنا پہ یہ کہا جا رہا ہے؟ ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے بلکہ صحیح حقیقت یہ ہے کہ ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے تقلید والا۔ کیا اس لیے اہل حدیث امام بخاری اور مسلم کے ذکر کی تمام حدیثوں کو صحیح مانتے ہیں؟ ٹھیک ہے نا؟ یہ بھی آپ دیکھیں، کیا یہ بات ہے کہ تو آپ بھی صحیح مانتے ہیں بخاری مسلم کی حدیثوں کو، اور اہل حدیث بھی ساری بخاری مسلم کی حدیثوں کو صحیح مانتے ہیں؟ تو اس میں تقلید والا مسئلہ نہیں ہے، اس کو تو سبھی مانیں گے۔ دیکھیں، قرآن مجید کے بعد سب سے صحیح جو کتاب ہے وہ بخاری ہے، اور اس کے بعد مسلم ہے، تو مقلد کہنا غلط بات ہے۔ جیسے کہ ایک مثال ہے، امام بخاری کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے حالت حرام کی حالت میں حضرت میمونہ سے شادی کی ہے، لیکن اہل حدیث نہیں مانتے۔ حدیث کی محنت تو حدیث کی دیکھیں سند تو ٹھیک ہے، لیکن مسئلے میں اختلاف کرتے ہیں۔ اہل حدیث لوگ امام بخاری سے اہل حدیث صرف نبی علیہ السلام کی تقلید کے قائل ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ بات ہے کہ اہل حدیث کسی کے تقلید کے قائل نہیں ہیں، وہ نبی علیہ السلام کی تقلید کرتے ہیں، وہ اس کے قائل ہیں۔ احترام سب کا کرتے ہیں اماموں کا۔ دین کی بڑی دیکھیں جو ہے نا، مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں نے دین کی اماموں نے دین کی بڑی خدمات کی ہیں، لیکن یہ نہیں مانتے کہ کسی ایک امام کی تقلید کرنا فرض ہے۔ یہ نہیں ہم لوگ مانتے، اہل حدیث نہیں مانتے، کیونکہ نبی علیہ السلام کے علاوہ کوئی ایسی ذات نہیں ہے جس سے بھول چوک نہ ہو۔ اس کا مطلب کہ اس کو تقلید بھی پھر جائز نہیں ہے۔ جب نبی علیہ السلام کے علاوہ کوئی ایسی ذات نہیں ہے جن سے بھول چوک نہ ہو، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی پھر تقلید بھی جائز نہیں ہے، واجب نہیں ہے۔ اور جس امام کی بات نبی علیہ السلام کے قریب ہوگی وہ ہم لیں گے۔ مثال کے طور پر زیور کی زکوٰۃ کا مسئلہ ہے، اہل حدیثوں نے امام ابو حنیفہ کا قول کو حدیث کے قریب سمجھا، لے لیا۔ رفع دین کے مسئلے میں امام شافعی کا لے لیا، حدیث کے قریب ہے۔ امام شافعی کی بات نہیں لی، وضو ٹوٹ جاتا ہے بیوی کو چھونے میں، وہ حدیث کے خلاف بات ہے، نہیں لی، ٹھیک ہے نا؟ امام ابو حنیفہ کا مسئلہ لے لیا کہ نہیں ٹوٹتا، وہ حدیث کے قریب ہے۔ امام شافعی کا نہیں لیا، وہ حدیث سے دور ہے کہ بیوی کو ہاتھ لگانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ امام شافعی اس کے قائل ہیں، لیکن اہل حدیثوں نے نہیں لیا کیونکہ حدیث میں ایسی نہیں بات ملتی۔ امام ابو حنیفہ کا قول لے لیا، وہ مانتے ہیں کہ نہیں ٹوٹتا کیونکہ یہ حدیث کے قریب ہے، یہ حدیث کے قریب ہے۔ تو اصل اعتبار قرآن حدیث کا ہے، امام کی بات قرآن حدیث کے قریب ہوگی تو وہ لے لی جائے گی، وگرنہ نہیں لی جائے گی۔ تو یہ اصل بات ہے، اہل حدیث کسی ایک امام کی تقلید نہیں کرتے، بلکہ وہ تو امام شیخ ناصر الدین البانی کی بھی بات چھوڑ دیتے ہیں، امام ابن تیمیہ کی بھی بات چھوڑ سکتے ہیں حدیث کے اگر خلاف پڑتی ہے۔ تو یہ ان کا اصول ہے، فائدہ سب سے لیتے ہیں، علم سب سے لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ لیکن جو بات ایسی ہو جو واضح حدیثوں کے خلاف ملے تو اندھی تقلید کے نام پہ، فرقہ پرستی، شخصیت پرستی کے نام پہ وہ چیز کو نہیں لیتے۔ وہ جیسے اکثر دیکھا گیا ایسے لوگ کرتے ہیں، ایسے کرنا نہیں چاہیے۔ اگر صحیح حدیث کا یہ مقام ہماری نظر میں ہونا چاہیے کہ صحیح حدیث کو سامنے کسی صحابی، کسی امام، کسی محدث، کسی کا بھی قول بہرحال چھوڑا جا سکتا ہے۔